اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کو سمجھنے میں کتنی دیر لگتی ہے. باقی تو وہ کہتے ہیں نا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے. اچھا چودھری صاحب, اس سے قبل ایک جج کی آڈیو لیک ہوئی تھی, اس وقت ایکشن لیا گیا تھا. آج بھی ججز پہ جو اعتراض آڈیو ہے لیک کر رہے ہیں پہلے تو ان پہ ایکشن ہونا چاہیے. جب ان پہ ایکشن ہوگا پھر دیکھیں گے ان کی باتوں کا. آڈیو کون لیک کر رہے ہیں ویسے آپ بتائیں, آپ کی تو دوستی ہیں بڑی. وہی ہاں تو آج کھل کے بتا دو سر جن کے بارے کون میں بیچتا ہے صحافیوں کو. سر میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب نے انٹرویو میں جن کے بارے میں کہا تھا کہ نہیں اجازت آڈیو سے کون بیچتا ہے, یہ اور ہر آڈیو روزگار وقار سکتی کو کیوں آتی ہے, یہ بھی بڑی سوچنے والی بات. ویسے خان صاحب کیوں اس کے حق میں تھے؟ ہمیں تو پتا, آپ کو نہیں پتا. یہ بتایا نا, اس کا دوست ہی ہے, بتائے. فواد چودھری صاحب, سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے, پنجاب اور کے پی اسمبلی کیا وہ آئینی طور پر تحلیل ہوئی ہے؟ اگر سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ اسمبلیاں دوبارہ بحال کی جائیں تو کیا پاکستان تحریک صاحب واپس اسمبلی میں جائے گی؟ لیکن بات یہ ہے کہ پہلے تو خیر مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے تو آئین کو ختم کرنا پڑے گا نا, کیونکہ اگر آپ اسمبلیاں بحال کرتے ہیں تو اسپیکر کے پاس چیف منسٹر پھر توڑ دے گا. تو اس کا واحد حل پھر یہی ہے کہ آپ آئین کا یہ آرٹیکل کہ جو چیف منسٹر ہے تو اس کے پاس اختیار ہے اسمبلی توڑنے کا, اس کو آپ کو کالعدم قرار دینا پڑے گا. اس کے علاوہ تو آپ نہیں بحال کر سکتے. اور یہ تو 186 ایم پی ایز نے یہ جانتے ہوئے کہ اسمبلیاں توڑی جا رہی ہیں یہ ووٹ دیا. اس سے زیادہ ڈیموکریٹک فیصلہ, اس سے زیادہ جمہوری فیصلہ تو ممکن ہی نہیں تھا. اور اب بھی اگر اسمبلیاں بحال ہوں گی چیف منسٹر پھر توڑ دے گا. آ سکتا ہے اس حوالے سے انتظار کریں گے, مجھے کیا پتا. انتظار کے لمحات تو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں, لیکن نہیں ہمارے لیے کوئی تکلیف دہ نہیں ہے. ہم نے انتظار کیا, کل دیکھ لیا نا جام پور میں. اطہر من اللہ صاحب نے سوال اٹھایا پنجاب اسمبلی جو ہے دوبارہ سے بحال ہونے کا, کیا کہیں گے آپ؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے پڑھا نہیں لاجک کیا ہے ان کا. اچھا میڈم یہ بتائیں, یہ راستہ تو دے دیں میڈم آپ کے لیے ہی راستہ, آپ کے استقبال کے لیے سارے کھڑے ہیں. ایک کوشچن تو کر میڈم یہ بتائیں, تو خان صاحب نے کہا کہ ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں, تو ان کا جو عدالت ہے اس کو شفٹ کیا جائے G11 سے F8 سے G11. تو نو آئیڈیا آپ کس بات کا نہیں دی میں بھی دیکھ کے آیا تھا, اور میں تو ہر وقت گرفتاری کے لیے تیار ہوں. سسرال کے گھر میں جانا تو کوئی ایسی بات نہیں. اچھا شیخ صاحب, کل کا جو الیکشن ہوا ہے, کل کے الیکشن نے ثابت کیا ہے کہ یہ اور بھاگیں گے. راستے سارے اس بلڈنگ سے نکلیں گے, سارے ثبوت اور ان کے منی لانڈروں کے تابوت اسی بلڈنگ سے نکلیں گے. اور یہ گینگ آف 5 کے جو اگلی نسل ہے, گینگ آف 5 کی اگلی نسل جو ہے وہ بھی آنکھیں دکھا رہی ہے. ایک چوری اور دوسری سینہ زوری, سارا ملک لوٹ کے کھا گئے ہیں. اب کہہ رہے ہیں ہم ججز پہ کیس بنائیں گے. آخری فیصلہ اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ میں. امید ہے سپریم کورٹ. شیخ صاحب پنجاب اسمبلی بحال ہونے کی بات ہو رہی ہے. سر اگر مریم نواز کو دوبارہ بحال کرتی ہے سپریم کورٹ, تو کیا آپ کی امیدیں پھر بھی سپریم کورٹ سے رہیں گی؟ میں تو اللہ کے بعد سپریم کورٹ کو سمجھتا ہوں, یہ سمجھتے ہیں 1997 ہے. ساری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی. مریم نواز کی تقریر پہ کمنٹ کریں جو کل بلاول نے بھی ویسی ہی تقریر کی ہے. ان کو موت نظر آ رہی ہے. کل راجن پور کے الیکشن میں جتنی بڑی ان کو سیاسی شکست ہوئی ہے, یہ ڈوب مرے چلو بھر پانی لے کے, ساری انہیں انتظامیہ کی سپورٹ تھی. لوگوں نے ڈر کے مارے جھنڈے بھی نہیں لگائے کہ یہ پرچے کر رہے تھے. اور آج میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسی ہفتے منی لانڈرنگ کے نیب کے بھی فیصلے آ جائیں گے, اور 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹ کا حق ملے گا, جس میں سے 70-75% عمران خان. اچھا صاحب, بلاول بھٹو نے نیب میں ترامیم کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو اپنے باپ کے خلاف ترمیم لائے نا. 1100 ارب روپیہ پاپڑ والا, مسالے والا اور چنا چور گرم والا, اربوں روپے جن کے نام آئے ان کو لائیں, سب کو لائیں. اور بڑی اچھی بات ہے, لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو تو چور پیش کرے نا. اور وہ کتاب جس میں اس کی ماں نے اس کے سارے بلاول کے اکاؤنٹ بتائے تھے کہ کہاں کہاں ہیں, اس کو بھی عام کریں. لیکن اب تو فیصلہ جو ہے وہ اس ملک کو بچاؤ کا ہے, اور بچاؤ اللہ کے بعد
سپریم کورٹ کا ہے، ثبوت بھی ان چوروں کے خلاف یہیں سے نکلیں گے اور ان کا تابوت بھی یہیں سے نکلے گا۔ سر کیا وجہ ہے کہ آپ آج جنہیں چور کہہ رہے ہیں ان کے کبھی مدح سرائی کرتے تھے، ہاتھ میں بولتے کسی تھے؟ بولتا تو نہیں تھا، کسی زمانے میں قائد اعظم بھی کانگریس میں تھے۔ سر آپ کے حلقے میں الیکشن میں تو ہر وقت تیار ہوں الیکشن کے لیے۔ سر ایک الیکشن جیل بھرو تحریک آپ کی نظر میں کامیاب جا رہی ہے؟ کامیاب ہے جی، ہر حلقے سے، ہمارے حلقے سے 100-125 لوگوں نے گرفتاریاں دی ہیں۔ آپ کب گرفتار دے رہے ہیں سر؟ میں تو ہر وقت، میرا تو پیچھے کوئی ایسا رونے والا ہے ہی ہر وقت تیار۔ ان کا فیصلہ ہی یہ ہوا تھا، جو فیصلہ ہوا تھا ان سب لوگوں نے دی۔ گرفتاری میں زیادہ سہولت ہے، باہر زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ عمران خان کو نااہل کیا جاتا ہے، متبادل کون ہوگا؟ اللہ کو پتہ ہے، عمران خان کو یہ نائل کرنے کی کوشش کریں گے، جیل بھرنے کی، ہر وہ بے وقوفی کا کام کریں گے جس سے عمران خان ہیرو بنے گا اور یہ گینگ آف 5 کا چوروں کا ٹولہ زیرو بنے گا۔ اسمبلی کی مدت میں اضافے کی بات ہو رہی ہے سر۔ الزام آ رہا ہے کہ آپ کو صدر زرداری نے ایک گھر تحفے میں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان سے ان کے بارے میں الفاظ میں تو اس پہ پیشاب بھی نہیں کرتا، گھر تو بہت دور کی بات ہے۔ گھر میرا اپنا سپریم کورٹ کے فل بینچ نے دیا ہے اور اس کو انلیگل قرار دے دیا ہے کہ اس کی زمین قانونی نہیں ہے۔ پرویز مشرف کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ میں اس وقت سگار پیتا تھا تو کہ آئین کو توڑنے والے شخص کے اقدام سے آپ خوش تھے؟ میں مشرف کے ساتھ تھا اور میرا اس کے لیے بڑا احترام ہے۔ تو آئین شکنی پر آپ اس وقت سب سے بڑی کورٹ کے آگے مسئلہ آئین کا ہے اور آئین کے تحت ہی اس ریاست میں چلنا ہے، اور ہم تو ویسے بھی گولڈن جبلی ہے یہ آئین کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس گولڈن جبلی کے موقع پر ہم فخر سے کہتے کہ ہم نے اس ملک میں آئین کی پاسداری کی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ گولڈن جبلی کے موقع پر آج ہم آئین کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ آئین کی بقا کی جنگ ہے جو ہم سڑکوں پر بھی لڑ رہے ہیں، وہ ہم اس کورٹ کے آگے بھی یہی مدعا ہے کہ آئین کے مطابق جس ریاست میں چلنا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے، وہ الیکشن ہوگا تو آئین کے اوپر ہم پورا اتریں گے، نہیں تو یہ آئین اچھا سر، اگر سپریم کورٹ صوبائی اسمبلی کو دوبارہ بحال کرتی ہے تو کیا سپریم کورٹ کی عزت آئین و تقریم جو آپ کے دلوں میں اسی طرح رہے گی جس طرح آج فیصلے کے لیے آئے ہیں؟ مفروضوں کے اوپر تو میں بات نہیں کرتا نا، جس دن فیصلہ آئے گا اس دن فیصلے کے اوپر بات لیکن کریں گے۔ سر آنریبل جو سینیٹرز تھے ان کی گرفتاری پر سو موٹو نہیں لیا گیا، ایک ایسے معاملے پر سو موٹو لیا گیا جس پر باقی جماعتیں تحفظات کر رہی ہیں، تو یہ آئین کی بالادستی تو وہاں پہ بھی تھی نا جب سینیٹرز یہاں پر سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کر رہے تھے۔ ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں، مگر اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک اچھا کام ہوا ہے تو آپ اس کی نفی کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی حقوق جو آئین کے اندر دیے ہوئے ہیں اس کی کسٹوڈین بھی یہ عدالت ہے اور عدالت کو اس سلسلے میں اپنا رول پلے کرنا سر چاہیے۔ کل ایک معزز جج نے کہا کہ دوبارہ جو قومی صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ بحال حوالے ان کی بحالی پر بھی انہوں نے کویشچن اٹھایا، تو کیا بحال ہوں تو قبول کرے گی آپ کی جماعت؟ دیکھیں یہ تو ابھی مختلف چیزیں ہیں جو کہ ریمارکس میں آ رہی ہیں، میڈیا کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبل از وقت ہوگا اس پر تبصرہ کرنا، دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح پروسیڈنگز آگے بڑھتی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے، سب سے پہلے ملک کی بہتری کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے اچھا فیصلہ یہاں سے آئے گا، اور یہ قوم دوبارہ جائے گی الیکشن میں اور اپنے منتخب نمائندوں کو منتخب کرے گی۔ آپ نے کل راجن پور میں دیکھ لیا، قوم کی آواز تو سب کے سامنے ہے کہ راجن پور میں پوری ریاستی مشینری کو جھونک دیا انہوں نے، ہر قسم کا پریشر، ہر قسم کی دھاندلی، مگر عوام کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، اور عوام کی رائے جو ہے وہ ہمیشہ حتمی رائے ہوتی ہے۔ پاکستان کے استحکام، آئین اور قانون کا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ جو گینگ آف 5 کی اولادیں بھی اس بلڈنگ کو آنکھیں دکھا رہی ہیں، یہ سارے نیب زدہ لوگ، یہ پاپڑ والے اور یہ سارے دہی بھلے والے چور، ڈاکو اور لٹیرے، یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بارے میں زبان استعمال کریں۔ یہ وہی چور ہیں جنہوں نے 1100 ارب روپیہ ابھی چھڑوایا اور اربوں روپے پہ جن کے کیسز تھے، صرف یہ اپنے کیس چھڑانے کے لیے آئے ہیں۔ سپریم کورٹ کیا کہنے جا رہی ہے؟ سپریم کورٹ صرف یہ کہنے جا رہی ہے کہ کون الیکشن کرائے گا، وہ یہ نہیں کہہ رہی کس کو ووٹ دو۔ اور راجن پور میں کل ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کا کفن دفن، تجزیز و تکفین اور سارے سیاسی دگنی ووٹ سے یہ ہارے ہیں۔
حالانکہ اسی خاندان کو انہوں نے ووٹ دیا ہے. سو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ IMF کی اس بڑی جیل میں اور یہ پاکستان کو جو ڈیتھ زون بنا دیا گیا ہے، ساری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں. انشاءاللہ ان چوروں کے خلاف یہیں سے ثبوت بھی نکلیں گے، ان کے تابوت بھی نکلیں گے، اور جمہوریت کی لہر، آواز اور اچھی فضا بھی یہاں سے ہے. شیخ رشید صاحب اس بار آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے لڑیں گے، آپ نے ٹکٹ. میں چھوٹی سی سیاست کرتا ہوں، پچھلے 60 سال سے قلم دو ہاتھ پہ لڑوں. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں گا، سیاسی جماعتوں نے وتیرہ بنا لیا ہے کہ دیکھیں بڑا افسوس ہے کہ چور ڈاکو لٹیرے بینچ بنا رہے ہیں. تم مامے لگتے ہو، تمہارا کیا ہے چوروں کا؟ تم کون ہوتے ہو بینچ بنانے والے؟ یہ سپریم کورٹ کے سر جی، یہ اب آپ میرے بچوں کی جگہ میں آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ ہے کہ کون سا بینچ بناتا ہے. یہ چور لٹیرے اور ڈاکو یہ کہیں گے کہ یہ بینچ بناؤ کہ کیونکہ یہ ہمارے فلانا ہمارا رشتہ دار ہے. یہ اسی طرح 1997 میں انہوں نے حملہ کیا، اسی طرح رات کے یہ صبح ناشتے انہوں نے گورنر ہاؤس اور پنجاب ہاؤس میں دیے. اسی طرح یہ ججوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. انہوں نے ملک کو اس وقت موت کے غریب آدمی کے لیے انہوں نے موت کا سما. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں نے ایک وتیرہ بنا لیا کہ اپنے حق میں فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، عدلیہ اگر حق میں عدلیہ جو فیصلہ دے گی وہ قبول ہے ساری قوم. شیخ صاحب جی سر، ماضی جن کو آپ ڈاکو کہہ رہے ہیں، ماضی میں آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا. کسی ڈاکو کا میں نے ساتھ نہیں دیا. جہاں تک میں رہا سچائی کے ساتھ رہا. 16 وزارتوں میں اگر کوئی کیس نکلے تو سب سے پہلے حاضر ہوں، سوائے ایک میں رمضان کی 27ویں کو جاتا ہوں اور وہ جاؤں گا، ورنہ پاکستان میں ہوں، جیل میں سسرال ہوا ہوں، جب کہیں پھر چلا جاؤں. جو نثار میرا بھائی ہے، سیاست اس کی اپنی ہے. شیخ صاحب یہ بھی بات چل رہی ہے کہ اگر اسمبلیاں دوبارہ بحال ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر پہ، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا؟ میں تو سمجھتا ہوں الیکشن ہونے چاہیے، نہیں بحال ہونی چاہیے. شکریہ سر.